ذوی الاحترام معزز و موقر علماء اہل سنت اور مشائخ اعظام، جملہ نعتخوان حبیب و شعراء اہل سنت، تمام حاضرین بزم محبت، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبی موعود، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ٹھاٹھے مارتا، یہ خوبصورت مجمع اور یہ ہمارا اسٹیج اہل علم و فن کا گہوارہ، میرے پیارے، میرے عزیز، انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوشِ گزار کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ مائک آپریٹر سے میری گزارش ہے کہ تھوڑی سی ریٹرننگ کم کر لیجئے، بیس بڑھا ہو تو اس کو بالکل 0 پوائنٹ پہ کر دیجئے، اور مخالف نہ کر سکیں تو جتنی آواز ہو سکے اتنی دے دیجئے۔ چونکہ میں بہت بولڈ آواز کا خطیب نہیں ہوں کہ آپ کا مائک پھٹ جائے گا، جتنی آواز ہو سکے آپ کھول دیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی طبیعت اپنی مرضی سے چلاتے رہیں گے۔ مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے، ابھی 2 آدمی نے کہا سبحان اللہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پورے مجمع سے آواز آئے گی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں آپ لوگ، بڑے خوبصورت ہیں آپ لوگ۔ اتنا بڑا مجمع کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور میں نے اشتہار کی جو ترتیب دیکھی ہے اس میں اتنے سارے بڑے بڑے جیت اکابر علماء کا نام ہے، اس میں اتنے سارے شعراء اور خطبہ سر فہرست ہیں۔ ایسا جلسہ کم سے کم 3 جلسہ ہو تو بھی ان لوگوں کے لیے کم ہے۔ 10 منٹ کا وقت بھی بہت مختصر وقت ہے، اور میں داد و تحسین دوں جناب ارشاد خان صاحب کو کہ جنہوں نے اکیلے، بہت بڑی بات ہے یہ، اتنا بڑا جلسہ اور اتنے سارے علماء شعراء کو مدعو کرنا، پورے گاؤں کے لوگ مل کر کرتے ہیں، کئی مہینوں سے اس کی تیاریاں چلتی ہے، تب جا کر کے اس طرح کا ایک جلسہ ہوتا ہے، اور انہوں نے تنہا اکیلے یہ کام انجام دیا ہے۔ یہ بہت بڑے جگر کی بات ہے،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب خواجہ غری نواز کا کرم ہے، یہ فیضان ہے خواجہ غری نواز کا۔ اسی تناظر میں آپ سماعت کریں، مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے، سبحان اللہ، درے خواجہ کو خوب مہکا رہی ہے اجمیر میں بھی مدینے کا جلوہ، وہیں سے یہاں روشنی آ رہی ہے، وہیں سے یہاں روشنی آ رہی ہے۔ ہمارے اسٹیج پر ایک عظیم الشان شخصیت سید قیصر خالد فردوسی صاحب کی تشریف فرما ہے، اور بھی دیگر علماء اہل سنت خطبہ حضرات کی موجودگی ہے۔ میں اچھی طرح سے ان حضرات کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں، بس جو ذرہ جہاں ہیں وہیں آفتاب ہیں۔ اسٹیج پر جتنے لوگ براجمان ہیں، تشریف فرما ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب لوگ مجھ سے افضل ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے قابل ہیں، مجھ سے زیادہ علم و فن کمال رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ ناچیز تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ حاضر ہوا، اور آپ ایک پرسکون ماحول جس طرح سے بنائیں، ماشاءاللہ میں بہت خوش ہو رہا ہوں آپ کے اس پرسکون ماحول سے۔ بس تھوڑی دیر جی لگا کر آپ میری تقریر کو سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ العزیز یہ کے بعد دیگرے اپنے ان علماء اہل سنت کی زبانی نعت و تقریر و مناقب آپ سماعت کرتے رہیں گے۔ سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جائیں، سنانے اپنے بربادی کہ افسانے کہاں جائیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جائیں۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو انہی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو انہی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائیں۔ میرے پیارے، میرے عزیز، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ دلیل کے طور پر آپ سماعت کریں۔ اِن تنصروا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے، دلیل کے طور پر آپ اس سے سماعت کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، پھر اللہ اسے ثابت قدم بھی رکھے گا۔ پھر دوسری آیت مبارکہ آپ سماعت کریں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں۔ میرے پیارے، میرے عزیز، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ دلیل کے طور پر آپ سماعت کر لیں، یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں، پھر اسے ثابت قدم بھی رکھتے ہیں۔ جو میرا ذکر کرتا ہے رب فرماتا ہے کہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دلیل کیا ہے؟ تو اب سیدی سرکار خواجہ غری نواز معین الدین حسن سنجری سلطان الہند کی زندگی سامنے رکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سیدی خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے، اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے دین کی مدد کی ہے، اللہ نے ان کو اور ان کے ساتھ جتنے رفقا بھی اجمیر شریف کی سرزمین پہ تشریف لائے تھے اللہ نے ان تمام کو ثابت قدم رکھا ہے۔ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر ہی تو ہے اجمیر میں خواجہ غریب نواز کا ذکر، اجمیر کے احاطے میں خواجہ غریب نواز کا ذکر، راجستھان میں خواجہ غریب نواز کا ذکر، یہ دہلی میں خواجہ غریب نواز کا ذکر، یہ آپ کے خوشحال پاک میں خواجہ غریب نواز کا ذکر کل بھی ذکر ہو رہا تھا، آج بھی ذکر ہو رہا ہے، صبح قیامت تلک ذکر ہوگا۔ اس لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ اللہ اپنے اس محبوب بندوں کا ذکر فرماتا ہے، جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ اب آگے بات بڑھاتا میں چلتا ہوں۔ سیدی خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری ہے، جب آپ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تھے ماحول کیا تھا؟ آپ نے 12 تاریخوں میں آپ نے سنا ہوگا، علماء کی زبانی کانفرنس میں، تقریروں میں، جلسے میں، مسجدوں کے اماموں سے، اپنے مدرسین
سے آپ نے بارہا آپ نے اس بات کو سماعت کیا ہوگا۔ سیدی خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تھے تو ماحول کیسا ماحول تھا؟ حالات یہ تھے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سر کہاں جھکانا چاہیے، سر جھکانے کا در بھی معلوم نہیں تھا۔ میرے پیارے میرے عزیز سیدی مائک بہت منہ سکھا رہا ہے، سیدی خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ جب ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حالات کیا تھے آپ نے تاریخ کے ذریعے آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ سیدی خواجہ غریب نواز جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ نے بھارت واشیوں کو تقریباً 47 سالہ زندگی آپ نے وقت کر دیا۔ 47 سالوں تک مسلسل بھارت کی سرزمین پہ جب آپ نے زندگی گزاری تو خواجہ غریب نواز کی زندگی کا جواب نہیں ہے، نہ ان کے جلوت کا جواب ہے، نہ ہی تو ان کے خلوت کا جواب ہے، نہ ان کے بیٹھنے کا جواب ہے، نہ ہی ان کے کھڑے ہونے کا جواب ہے، نہ ہی ان کے سفر کرنے کا جواب ہے۔ سیدی خواجہ غریب نواز نے جب دہلی کی سرزمین سے جب بنگال کا پہلا سفر جب آپ نے فرمایا تھا، ایک سفر ہے جب آپ کی واپسی ہوتی ہے تو آپ کی والدہ نے جب تاریخ یہ بتا رہی کہ لوگوں نے جب آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو لوگوں نے پوچھا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری لگتا ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس دستے حق رست پر کوئی دین کا بہت بڑا کام لے لیا ہے، اس لیے کہ آپ اس سفر سے واپسی جب سے ہوئی ہے آپ بے حد مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیدی خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری فرماتے ہیں سنو سنو دلی سے بنگال کا یہ میرا پہلا سفر تھا، اس سفر میں 100 نہیں، 1000 نہیں، 1-2 لاکھ نہیں بلکہ 9 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہوا ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز کے سفر کا جواب نہیں ہے، ان کے خلوت و جلوت کا جواب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل کے طور پر قرآن کی یہ آیت مبارکہ آپ سنتے چلے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، قرآن کی یہ آیت مبارکہ ہے، یعنی قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے اے لوگوں اپنے جان سے زیادہ اپنے پروردگار سے محبت کرو، اپنے بھائی اپنے باپ سے زیادہ پروردگار سے محبت کرو، اپنے بھائیوں سے زیادہ پروردگار سے محبت کرو، اپنی بیویوں سے زیادہ پروردگار سے محبت کرو، اپنے بال بچوں سے زیادہ پروردگار سے محبت کرو۔ اور اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیے، پھر خواجہ غریب نواز کی زندگی کو سامنے رکھیے تو پتہ یہ چلے گا اس مرد کلندر نے اپنی جان سے زیادہ محبت کیا ہے تو اپنے پروردگار سے کیا ہے، اپنی باپ سے زیادہ محبت کیا ہے تو پروردگار سے کیا ہے، اپنی ماں سے زیادہ محبت کیا ہے تو پروردگار سے کیا ہے، اپنے بال بچوں سے زیادہ کسی سے محبت کیا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے محبت کیا ہے۔ جبھی تو تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جب سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری جب ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے تھے تو جب ہندوستان کے حدود میں جب اس کے سرحدوں کے سرحدی علاقے میں جب آپ تشریف لاتے ہیں ایک شخص سے ملاقات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ سنو، انہوں نے کہا کہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے آپ اللہ والے لگتے ہیں، آپ اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے بندوں میں سے لگتے ہیں، میری ایک بات آپ ضرور سماعت کر لیں۔ کہا کہ بولو پیارے بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب شہاب الدین غوری جب ہندوستان آئے تو یہاں سے شکست خوردہ ہو کر کے چلے گئے ہیں اور آپ ہندوستان آ رہے ہیں، لہذا آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ سیدی خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری نے کہا تھا سنو سنو، جو آنے والا آیا تھا وہ حکومت کے لیے آیا تھا، جو آنے والا آیا تھا وہ سیم و زر کے لیے آیا تھا، سنو سنو، ان کے آنے کا مقصد کچھ اور تھا، ان کے آنے کا مطلب کچھ اور تھا، وہ زمین کے لیے آیا تھا اور میں محمد رسول اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا ان کا جانا اور تھا، میرا جانا اور ہے۔ کہا کہ اب آپ تاریخ کا جب آپ مشاہدہ جب کریں گے تو ہندوستان میں 2 طرح کے لوگ آئے تھے، ایک وہ جو زمین کے لیے آئے تھے، جو زمین کے لیے آئے وہ مسلمانوں سے بھی لڑا، جو زمین کے لیے آئے انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا، جو زمین کے لیے آئے انہوں نے آگرہ پہ قبضہ کیا، جو زمین کے لیے آئے وہ تیر و تلوار لے کر کے آئے تھے، جو زمین کے لیے آئے تھے وہ ہتھیار لے کر کے آئے تھے۔ لیکن میرا خواجہ غریب نواز معین الدین جب ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تو زمین کے لیے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے دین کے لیے آئے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں
نہ اسلحہ ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ ہتھیار ہے. خواجہ غریب نواز بس کیا لے کر آ رہے ہیں تو مدینے والے کا حسن و کردار لے کر کیا رہے ہیں. میرے غریب نواز کے کردار کا جواب نہیں ہے. کچھ لوگ آئے تھے حکومت کے لیے جسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے آئے تھے اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں. میرا معین الدین سے رشتہ ہے، میرا معین الدین سے کنیکشن ہے. ہم معین الدین والے ہیں، ہم بابر والے نہیں ہیں، ہم ظہیر الدین والے نہیں ہیں. اور لوگوں سنبھل کر کے فیصلہ کرو. تم راجا مہاراجاؤں کی طرف مت دیکھو. ہمارا کنیکشن، ہمارا رشتہ ہندوستان کے خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری سے ہے. لوگوں نے کہا کہ یہاں بھگا دیں گے، وہاں بھگا دیں گے، یہاں سے اٹھا دیں گے، وہاں سے اجاڑ دیں گے. ہم نے کہا کہ تاریخ تم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری کی زندگی تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ جب میرے خواجہ انا ساگر کے قریب جب آپ نے اپنا ڈیرا ڈالا، جب آپ نے اپنا خیمہ زن کیا تو آنے والے نے کہا یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، تم کون ہو؟ یہاں سے اٹھ جاؤ. تو خواجہ غریب نواز نے کہا جب راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے تو لوگ میں اٹھ جاتا ہوں. راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے. جب راجہ کے اونٹ بیٹھ گئے، آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اپنے اماموں کی زبانی، اپنے علماء کی زبانی، چونکہ بہت مشہور تاریخ ہے یہ، آپ نے بارہ یہ سنا ہوگا. لیکن میں ذہن آپ کا مبذول یہ کرانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں خواجہ غریب نواز کے دیوانہ اور شہدائیوں، میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب غریب نواز نے یہ کہا کہ لوگ تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے، جب لوگ اونٹ کو اٹھانے آیا، ڈنڈے مار رہے ہیں، ہتھوڑے چلا رہے، کہا اٹھو کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ تو اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تاریخ یہ بتا رہی ہے جب غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ کو جب تم اٹھا نہیں سکے ہو، ہم تو غریب نواز کے بسائے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو غریب نواز کے بسائے ہوئے لوگ ہیں. جب ان کے بیٹھائے اونٹ کو نہیں اٹھا سکتے ہو تو ان کے بسائے مسلمانوں کو کیسے اٹھا سکتے ہو؟ سنو سنو میرے پیارے، جب تک بھارت میں غریب نواز رہیں گے اس وقت تک ان کے غریب غلام بھی رہیں گے. نہ غریب نواز کو اٹھایا جا سکتا ہے، نہ ان کے غلاموں کو یہاں اٹھایا جا سکتا ہے. تقریباً 47 سال آپ نے جب بھارت واسیوں کو دیا تو پتا ہے اس وقت 100-200 نہیں، 1-2 ہزار نہیں، 1-2 لاکھ نہیں، بلکہ 90 لاکھ لوگوں کو اپنے سے قریب کر کے آپ نے اللہ سے ملایا. آپ نے مدینے والے سے ملایا. آپ نے اپنے سے قریب کر کے اللہ اکبر، جن کو سر جھکانے کا در معلوم نہیں تھا ان کے سروں کو وقار بخشا، ان کے پیشانی کو وقار بخشا، ان کے پیشانی میں سجدے کا نور عطا کیا، ان کی آنکھوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیا، ان کے لبوں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے دیا، ان کے قدموں کو صراط مستقیم پہ گامزن کیا، گندی گھناؤنی نالیوں سے نکال کر لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن کیا. وہ میرا خواجہ غریب نواز جنہوں نے لوگوں کی گردنوں پہ نہیں بلکہ ان کی دلوں پہ حکومت کیا، ان کے دلوں کو جھکایا اور ان کے دلوں کو اللہ اس کے رسول کے یاد سے معمور کر دیا. ان کی صورت کو مصطفیٰ کی صورت دیا، ان کی سیرت کو مصطفیٰ کی سیرت دیا، ان کے جمال کو مصطفیٰ کا جمال دیا. اور میرے غریب نواز کا احسان، ایسا احسان بس ایک حدیث پاک میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں چونکہ فہرست لمبی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ای المسلم، میرے بس درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا، پھر کبھی تک آپ سے